سورہ المطففین۔ صفحہ نمبر 943، سورہ المطففین مکی ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں 36 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ ویل للمطففین، بربادی کمی کرنے والوں کے لیے۔ مطففین کا معنی ہے کمی کرنا، عدل کرنے والے ہیں کون؟ وہ جو جب ناپ کر لیتے ہیں لوگوں سے تو پورا پورا لیتے ہیں، جب لوگوں سے لینا ہو تو پورا پورا، وَإِذَا أَوْ وَزَنُوهُمْ، اور جب ناپ کر دیتے ہیں لوگوں کو یا تول کر دیتے ہیں تو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب یہ لوگوں نے نا دو دو پیمانے رکھے تھے، لینے کے لیے پورا، دینے کے لیے ادھورا۔ اللہ فرماتا ہے ایسے کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ اللہ نہیں خیال کرتے وہ کہ انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، لیومن، دن کے لیے، اٹھا کر کیا کیا جائے گا؟ یوم ہوں گے لوگ پروردگار عالم کے سامنے، جو جہان کو پالنے والا ہے اس کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے۔ اب پہلے یہ کہ یہ جو وہ لوگ جو کمی کرتے ہیں، اللہ نے قرآن میں کہاں کہاں حکم دیا کہ یہ جو ناپ تول ہے یہ پورا پورا کیا کرو۔ سب سے پہلے سورہ اسراء آیت نمبر 35، اللہ فرماتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جب بھی وزن کرو تو پورا پورا کیا کرو۔ دوسرا سورہ انعام آیت نمبر 152، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، یہ دو آیتیں۔ تیسرا سورہ رحمان آیت نمبر 9، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، یہ تین آیتیں اللہ قرآن میں بار بار فرمایا ہے۔ اور آپ کو پکا پتہ ہوگا قوم شعیب کو جو اللہ نے ہلاک کیا ہے اس کی ہلاکت کا سبب کیا تھا؟ یبخسون الناس فی المکیال والمیزان، مکیال اور میزان میں کمی کرتے تھے، تولتے ہوئے ناپتے ہوئے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو یہ کرتے ہیں کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں اس بات سے کہ قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ قیامت کے دن اپنے رب سے کھڑے ہوں، رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اب رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس کی تفسیر حدیث پاک ہے، امام مالک نے اس کو روایت کیا، راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، فرمایا جب رب کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے، حتی یغیب احدہم، ان میں سے ہر ایک چھپا ہوا ہوگا اپنے پسینے میں اپنی آدھی پنڈلی تک، جب رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، رب کی عظمت کی وجہ سے ہر ایک کا پسینہ اس کے کانوں تک ہوگا، نصف کانوں تک، آذان کہتے ہیں کانوں کو۔ اور تیسری حدیث پاک سنیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، یہ یوم یقوم الناس، جب دن ہوگا سورج زمین کے قریب ہوگا، کتنی؟ ایک روایت کے اندر آتا ہے کیدا میلن او میلین، 1 میل یا 2 میل سورج زمین کے قریب ہوگا، اور اس کو حرارت وہی ہوگی جو دے رہا ہے۔ فرمایا پھر ہر ایک کا پسینہ اس کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ وہ کیسے؟ فرمایا کچھ وہ ہوں گے جن کا پسینہ ایڑی تک ہوگا، کچھ وہ ہوں گے جن کا پسینہ الا نصف ساق، نصف پنڈلی تک، کچھ وہ ہوں گے جن کا رکبت ہے گھٹنوں تک ہوگا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْعَجْزَ، کچھ وہ ہوگا جن کا پیٹ تک ہوگا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْخَاسِرَ، کوک تک ہوگا جن کا پسینہ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ مَنْكِبَيْ، کچھ وہ ہوں گے جن کا کندھوں تک ہوگا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ وَسَطَ فِيهِ، کچھ وہ ہوں گے جو اس میں ٹبکیاں لگا رہے ہوں گے، ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کے سامنے کتنی دیر کھڑا رہیں گے؟ یہ جو یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس کی مقدار میرے آقا نے دنیا میں بتائی مختلف روایات سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دن جس دن کی مقدار 50,000 سال ہے، حضرت بشیر غفاری کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیفا انتا صانع، تو اس دن کیا کرے گا جس دن 300 سال رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ کون سا 300 سال؟ جو دنیاوی دن ہے، یہ میرے آقا نے فرمایا اس دن تو کیا کرے گا؟ فرمایا لا یأتیہم فیہ خبر من السماء،
اس دن تجھے کسی کی خبر نہیں ہوگی۔ اب صحابی نے کیا جواب دیا؟ صحابی نے جواب کیا دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ المستعان اللہ، فرمایا اس وقت مدد اللہ ہی کرے گا، اس وقت مددگار اللہ ہی ہوگا۔ تو میرے آقا نے ایک نسخہ بتایا، فرمایا فَإِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، جب بھی ڈیلی بستر پہ آؤ لیٹنے کے لیے، فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ، اللہ سے پناہ مانگو، کس کی؟ من کرب یوم القیامہ، قیامت کی سختی کی، وسوء الحساب، برے حساب کی، قیامت کے دن کی قرب، سختی کی، مشقت کی اور برے حساب کی، فرمایا پناہ مانگا کرو۔ ایک حدیث پاک یہ۔ دوسری، میرے آقا کا معمول کیا تھا؟ راوی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ، فرماتی ہیں جب رات کا قیام میرے آقا شروع کیا کرتے تھے تو ان باتوں سے شروع کرتے، یکبرو عشرن، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے۔ رات کا قیام یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ وَيَحْمَدُ عشرن، 10 مرتبہ الحمدللہ۔ وَيُسَبِّحُ عشرن، 10 مرتبہ سبحان اللہ۔ وَيَسْتَغْفِرُ عشرن، 10 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ، یہ پڑھ کے رات کا قیام کرتے۔ ابھی یہ نہیں، یہ 10 بار پڑھ کے میرے آقا یہ دعا پڑھتے جو ہم جلسے میں نہیں پڑھتے، اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات کے قیام سے پہلے دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے بخش دے، ہدایت دے، رزق عطا فرما، عافیت دے، اور وَيَتَعَوَّذُ مِن دِيكِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن مقام کی تنگی سے میرے آقا پناہ مانگا کرتے تھے۔ وہ کون سا مقام ہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ پڑھیے جی۔ اللہ، یہ حق ہے، ان کتاب الفجار، کے نامہ عمل بدکاروں کا، لفی سجین، سجین میں ہوگا۔ سجین کیا ہے؟ آگ والوں کے لیے، الذین روز جزا کو۔ یہ جو کلا ان کتاب الفجار ہے، اس کی تفسیر کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما یکذب بہ، اور نہیں جھٹلایا کرتا اسے مگر ہر وہ جو حد سے گزرنے والا گناہگار ہے۔ یہ پیچھے لفظ آیا تھا، یہ حق ہے کہ نامہ عمل بدکاروں کا سجین میں ہے۔ ایک لفظ ہے سجین اور ایک ہے علیین، یہ دونوں متضاد ہیں۔ سجین کہاں ہے؟ کہتے ہیں تحت الارض السابعہ، 7 زمینوں کے نیچے سجین ہے اور 7 آسمان کے اوپر علیین ہے۔ سجین میں ہوتی ہیں کافروں کی روحیں اور علیین میں ہوتی ہیں مومنوں کی روحیں۔ یہ ایک تفسیر ہے، پڑھیے جی۔ تتلا، جب پڑھی جاتی ہیں، علیہ اس کے سامنے، آیاتنا ہماری آیتیں، قالا تو کہتا ہے، اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کے افسانے، قصے کہانیاں، کل نہیں نہیں، در حقیقت زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر جو کرتوت وہ کیا کرتے تھے، ان کے دلوں پر۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، فرمایا ان العبد اذا اذنب ذنبا، بے شک ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، ایک کالا نقطہ اس کے دل میں زنگ آلود ہو جاتا ہے، فَإِن تَابَ مِنْهَا، اگر اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، سُکِلَ قَلْبُ، دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن وَإِن زَادَ، اگر گناہوں میں زیادتی کر دیتا ہے، زادت، تو وہ گناہ جو چھوٹا سا نقطہ نہیں تھا، بڑھتے 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 ایک دن ایسا آتا ہے گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، گناہ کو حلال سمجھ کر بندے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ دل، اب چونکہ ہے نا جی ان کے دل زنگ آلود ہیں، جب دل زنگ آلود ہو جائیں تو پھر طریقہ کیا ہے، وہ کیسے صاف ہوں گے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر دل کے زنگوں کو دھو دیتا ہے، قرآن ہے وہ جو صاف کر دیتا ہے۔ پڑھیے۔ انہم الربہم، یقیناً انہیں اپنے رب سے اس دن روک دیا جائے گا، ثم ضرور داخل ہوں گے جہنم میں۔ اب یہ جو آیت نہیں ہے کہ ان کو روک دیا جائے گا رب کے دیدار سے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک استدلال کیا، وہ استدلال یہ کیا، کہتے ہیں اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ مومنین کل قیامت کے دن رب کا دیدار کریں گے،
ان کو تو روک دیا جائے گا، لیکن مومنوں کو کیا ہے؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن اپنے رب کا دیدار کریں گے مومن، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ پڑھیے، ضرور داخل ہوں گے جہنم میں، پھر کہا جائے گا یہی وہ تم تھے جس کو جھٹلایا کرتے، یہ وہ جہنم تھی جسے تم جھٹلایا کرتے۔ کلا اللہ، یہ حق ہے، ان کتاب الابرار، بے شک صحیفہ عمل نیکوکاروں کا علیین میں، وما، تمہیں کیا خبر کہ علیون کیا ہے؟ کتاب لکھی ہوئی، یشہدو، دیکھتے رہتے ہیں اسے مقربین، شک نیکوکار راحت و آرام میں، لوگوں پر نظارہ کر رہے ہوں گے ابرار، فی وجوہہم نضرۃ النعیم، آپ پہچان لیں گے ان کے چہروں پر شگفتگی راحتوں کی، تر و تازگی سرور راحتوں کا جنتیوں کے چہرے میں، یسقونا، انہیں پلائی جائے گی خالص شراب سربہ مہر، اور کستوری کی، وفی ذالکا، اور اس کے لیے سبقت لے جانے کی کوشش کریں، المتنافسون، سبقت لے جانے والے، اس میں آمیزش کی تسنیم کی ہوگی، یہ تسنیم آئی نہیں، پئیں گے جس سے صرف مقربین، یہ ہے تسنیم، ان الذین، اب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک لوگ جرم کیا کرتے تھے، وہ تھے اہل ایمان پر ہنسا کرتے۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ویلن، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، یا رسول اللہ کس شخص کے لیے؟ فرمایا جو صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، ویلن، جسے آج کے دور میں ہم نہیں کہتے بڑا خوش مزاج ہے جی، وہ بندوں کو ہنساتا رہتا ہے، یہ لوگوں میں انٹرٹین کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والوں پر ہنسنا یہ تو جہنمیوں کی علامت ہے۔ ہوا کیا ہے، ابو جہل جب یہ صحابہ نہیں نکلتے تھے تو یہ مزاق کیا کرتا تھا، ہنسا کرتا تھا، لوگوں کو ہنساتا تھا، اور کیا کرتے، وَإِذَا، صحابہ گزرتے ان کے قریب سے تو آپس میں آنکھیں مارا کرتے، دیکھو جی یہ محمد عربی کے غلام ہیں، یہ کہا کرتے، وَإِذَا انقلبوا فاکہین، فاکہین، وَإِذَا انقلبوا، اور جب لوٹتے اپنے اہل خانہ کی طرف تو واپس آتے دل لگیاں کرتے کہ ہم نے آج بڑا مذاق اڑایا، واپس جب یہ کافر جاتے، وَإِذَا رَأَوْا، وہ دیکھتے مسلمانوں کو تو کہتے یقیناً یہ لوگ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، وما، کہ وہ نہیں بھیجے گئے اہل ایمان پر محافظ بنا کر، ہم نے کافروں کو محافظ تھوڑا بنایا ہے، فَالْيَوْمَ، آج مؤمنین کافروں پر ہنس رہے ہیں، وہ کیسے ہنس رہے ہوں گے؟ پلنگوں پر بیٹھ کر جنت میں بیٹھے ہوں گے، اور کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ داخل فرمائے گا داخل ہو جاؤ، یہ جنت کا رخ کر پڑیں گے، لیکن جنتی دیکھ رہے ہوں گے، جب یہ قریب جائیں گے نا جنت کا دروازہ بند، اور کہا جائے گا تمہارا ٹھکانہ تو جہنم ہے، یہ منظر دیکھ کے مومن کافروں پہ ہنس رہے ہوں گے، جس طرح یہ دنیا میں کافر مومن پہ ہنستے ہیں، علل ارائک، مومن پلنگوں پر دیکھ رہے ہوں گے پھر ہنس رہے ہوں گے، حل بل کفار، کیوں کچھ بدلہ ملا کفار کو، ما کانوا یفعلون، جو وہ کیا کرتے تھے، یہ آج مومن ہنس رہے ہیں تو یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو دنیا میں کافر ہنسا کرتے تھے۔ اہل ایمان پر اور اہل علم پر اور قرآن والوں پر ہنسنا یہ ان کی علامت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب